بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کی وصیت الی قائد جیشہ، اپنے لشکر کے قائد کو۔ عہد عمر بن عبد العزیز الی قائد جیشہ، اپنے لشکر کے قائد کو عمر بن عبد العزیز کی وصیت۔ ھذا یہ، ما وہ جو، عہدہ وصیت کیا، عہد الی وصیت کرنا، بہ جس کی، عبداللہ اللہ کے بندے، عمر عمر امیر المؤمنین مومنوں کے امیر، الی منصور بن غالب منصور بن غالب کو۔ ھذا ما عہد بہ عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی منصور بن غالب، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ کے بندے مومنوں کے امیر عمر بن عبد العزیز نے منصور بن غالب کو وصیت کی۔ حین جب، بعثہ انہوں نے انہیں بھیجا، علی قتال اہل الحرب جنگجوؤں سے جنگ کرنے کے لیے، وحرب من استعذر اور ان سے جنگ کرنے کے لیے، استعرض جو روکے، من اہل الصلح صلح کرنے والوں کو۔ حین بعثہ علی قتال اہل الحرب وحرب من استعذر من اہل الصلح، جب انہوں نے انہیں جنگجوؤں سے جنگ کرنے کے لیے اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جو صلح کرنے والوں کو روکے۔ امر انہوں نے حکم دیا، ہو ضمیر کا مرجع منصور بن غالب اور امر میں ہوا ضمیر کا مرجع عمر بن عبد العزیز۔ امرہ فی ذالک، ذالک سے مراد یہ وصیت نامہ، امرہ فی ذالک انہوں نے انہیں اس وصیت نامے کے اندر حکم دیا، بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کا، علی کل حال ہر حال میں، نزل بہ من امر اللہ جو اللہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ امرہ فی ذالک بتقوی اللہ علی کل حال نزل بہ من امر اللہ، انہوں نے انہیں اس کے اندر ہر حال میں اللہ سے اور جو کچھ اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اس سے ڈرنے کا حکم دیا۔ فإن تقوی اللہ، بے شک اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، افضل العدہ سامان سفر سے زیادہ افضل ہے، وابلغ المکیدہ اور تدبیر سے زیادہ مؤثر ہے، واقوی القوہ اور طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ فإن تقوی اللہ افضل العدة وابلغ المکیدة واقوی القوة، یقیناً اللہ کا ڈر سامان سے زیادہ افضل، تدبیر سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ پائیدار قوت ہے۔ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَكُونَ اور انہوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ نہ ہو، اشد احتراساً زیادہ ڈرانے والا، لنفسہ اپنے آپ کو، ومن معہ اور جو ان کے ساتھ ہے، من شیء من عدوہ اپنے دشمن کے کسی چیز سے، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے زیادہ اپنے دشمن کی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نہ بچائیں۔ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَكُونَ مِن شَيْءٍ مِّنْ عَدُوِّهِ أَشَدَّ احْتِرَاسًا مِّنْهُ لِنَفْسِهِ وَمَن مَّعَهُ مِن مَّعَاصِ اللَّهِ، اور انہوں نے انہیں حکم دیا کہ دشمن کی کسی چیز سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بچائیں۔ فَإِنَّ الذُّنُوبَ أَخْوَفُ عِندِي عَلَى النَّاسِ مِن مَّكِيدَةِ عَدُوِّهِمْ، کیونکہ گناہیں میرے نزدیک ان کے دشمن کی تدبیر سے زیادہ لوگوں کو ڈرانے والی چیز ہے۔ وَإِنَّمَا نُعَادِي عَدُوَّنَا اور بے شک ہم اپنے دشمن سے عداوت رکھتے ہیں، وَنُنْصِرُ عَلَيْهِمْ اور ان سے جیت جاتے ہیں، بِمَعْصِيَتِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا نُعَادِي عَدُوَّنَا وَنُنْصِرُ عَلَيْهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ
اور بلا شبہ ہم اپنے دشمن کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتے ہیں اور ان سے جیت جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر یہ نہ ہو، لَمْ يَكُنْ لَنَا قُوَّةٌ، تو ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، بہم ان کے مقابلے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا قُوَّةٌ بِهِمْ، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تو ان کے مقابلے میں ہماری کوئی قوت نہیں ہے۔ لِأَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَلَا عُدَّتُنَا كَعُدَّتِهِمْ، اس لیے کہ ہماری تعداد ان کی تعداد کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا سامان ان کے سامان کی طرح ہے۔ فَلَوْ اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، پس اگر ہم اور وہ نافرمانی میں برابر ہو جائیں، كَانُوا أَفْضَلَ مِنَّا فِي الْقُوَّةِ وَالْعَدَدِ، تو وہ قوت و تعداد میں ہم سے زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ فَلَوْ اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنَّا فِي الْقُوَّةِ وَالْعَدَدِ، پس اگر ہم اور وہ نافرمانی میں برابر ہو جائیں تو وہ قوت و تعداد میں ہم سے زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ فَإِن لَا نُنْصِرَ عَلَيْهِمْ بِحَقِّنَا لَا نَغْلِبَهُمْ بِقُوَّتِنَا، پھر اگر ہم ان سے اپنی سچائی سے نہیں جیت سکتے تو ہم اپنی طاقت و قوت سے بھی ان پر غالب نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا لِعَدَاوَةِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ أَحْذَرَ مِنْكُمْ لِذُنُوبِكُمْ، اور تم اپنے گناہوں سے زیادہ دشمنوں میں سے کسی کی عداوت سے زیادہ نہ ڈرو، اور تم اپنے گناہوں سے زیادہ لوگوں میں سے کسی کی دشمنی سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَكُونُوا بِالْقُدْرَةِ لَكُمْ، اور اپنے قدرت کے ساتھ تم ہو اشد تعاہداً، زیادہ ذمہ دار، منکم لذنوبکم، اپنے گناہوں کا۔ ولا تکونوا بالقدرۃ لکم اشد تعاہدا منکم لذنوبکم، اور تم قدرت کے ساتھ اپنے گناہوں کا زیادہ ذمہ دار ہو۔ اور تعاہدن کے معنی عہد کرنا بھی ہوتا ہے، تو دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اپنے اختیارات کے ساتھ اپنے گناہوں سے زیادہ عہد نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا بِالْقُدْرَةِ لَكُمْ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْكُمْ لِذُنُوبِكُمْ، اور تم اپنے اختیارات کے ساتھ اپنے گناہوں سے زیادہ عہد نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَفَظَةً عَلَيْكُمْ، جان لو کہ تمہارے ساتھ من اللہ، اللہ کے جانب سے، حفظتاً، ایک حفاظت ہے، علیکم، تم پر۔ یعلمون، حفظہ سے مراد یہاں حفاظت کرنے والے فرشتے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، فی مسیرکم، تم اپنے چلنے میں یعنی اپنے سفر میں، و منزلکم، اور اپنے گھر میں، فی مسیرکم و منزلکم، اپنے سفر و حجر میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَفَظَةً عَلَيْكُمْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فِي مَسِيرِكُمْ وَمَنزِلِكُمْ، جان لو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی جانب سے تم پر ایک محافظ مقرر ہے، وہ جانتا ہے جو تم اپنے سفر اور گھر میں کرتے ہو۔ فَاسْتَحْيُوا مِنْهُمْ، پس تم ان سے شرم کرو، وَأَحْسِنُوا صَحَابَتَهُمْ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تُؤْذُوهُمْ بِمَعَاصِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ زَعَمْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم انہیں اللہ کی نافرمانی کر کے تکلیف نہ دو، اس حال میں کہ تم اللہ کے راستے میں ہونے کا گمان کرتے ہو۔ یہاں واو حالیہ ہے، وَأَنْتُمْ زَعَمْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس حال میں کہ تم اللہ کے راستے میں ہونے کا گمان کرتے ہو۔ وَلَا تَقُولُوا إِنَّ عَدُوَّنَا شَرٌّ مِّنَّا فَلَن يُسَلِّطُ عَلَيْنَا وَإِنْ أَذْنَبْنَا، اور تم یہ نہ کہو کہ ہمارے دشمن ہم سے برے ہیں تو وہ ہرگز ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے اگرچہ ہم گناہ کریں۔ فَرُبَّ قَوْمٍ قَدْ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ شَرٌّ مِّنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کیونکہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے گناہوں کے سبب ان سے برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ فَرُبَّ قَوْمٍ، کیونکہ بہت سی قومیں ایسی ہیں، قَدْ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ، جن پر مسلط کر دیا گیا، شَرٌّ مِّنْهُمْ، ان سے زیادہ برے لوگ، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَرُبَّ قَوْمٍ قَدْ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ شَرٌّ مِّنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ،
کیونکہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے گناہوں کے سبب ان سے برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس تم اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کرو۔ كَمَا تَسْأَلُونَهُ النَّصْرَ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ، جیسا کہ تم اس سے اپنے دشمن سے جیتنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ ذَلِكَ لَنَا وَلَكُمْ، اور میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔